السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ آئی ہوپ کہ سب ٹھیک ہوں گے اور جہاں ہوں گے خوش ہوں گے۔ اور یہ سٹوری ایک بھوتیا اسکول کی بلڈنگ کے بارے میں ہے۔ اس نے جیسے ہی اپنا ہاتھ خادم کی طرف بڑھایا، خادم چیخیں مارتا ہوا اسکول سے باہر بھاگنے لگا۔ تو اس عجیب سی عورت نے اپنے ہاتھ کو اتنا لمبا کر لیا کہ خادم بھاگ کر اسکول کے گیٹ سے کافی دور چلا گیا۔ اس عورت نے جیسے ہی اپنا ہاتھ خادم حسین کی طرف بڑھایا، خادم چیخیں مارتا ہوا اسکول سے باہر بھاگنے لگا۔ تو اس عجیب عورت نے اپنے ہاتھ کو اتنا لمبا کر لیا کہ خادم بھاگ کر اسکول کے گیٹ سے کافی دور چلا گیا تھا، پر اس چیز نے اس کا گریبان پیچھے سے پکڑ کر واپس اسکول کی طرف کھینچا۔ لیکن خادم نے کلمہ پڑھتے ہوئے اتنا زور لگایا کہ خادم کی قمیص پھٹ کر اس عورت کے ہاتھ میں رہ گئی اور خادم اسی جگہ سے بھاگنے میں کامیاب ہو گیا۔ وہ رات خادم نے کسی طرح مسجد میں گزاری، اور جب اگلی صبح خادم مسجد سے اسکول کی طرف گیا تو دیکھا کہ اسکول کے اندر کافی سارے مزدور کام کر رہے تھے اور سر عارف ان کے پاس کرسی رکھ کر بیٹھے ہوئے تھے۔ خادم سر عارف کے پاس پہنچا ہی تھا کہ سر عارف نے اسے کو دیکھتے ہوئے کہا کہ اللہ کے بندے، تم کہاں چلے گئے تھے اور یہ بنیان پہن کر کیوں گھوم رہے ہو؟ تمہیں پتہ ہے کہ جب میں صبح ادھر آیا تو گیٹ کھلا ہوا تھا اور لائٹس آن تھی اور تم کسی جگہ بھی نظر نہیں آ رہے تھے، بس یہاں زمین پر تمہاری قمیض پڑی تھی، اور اسی وجہ سے میں پریشان ہو گیا کہ کہیں تمہارا کسی سے لڑائی جھگڑا تو نہیں ہو گیا۔ پھر میں نے سوچا کہ شاید تم کسی رشتہ دار کی طرف چلے گئے ہوگے۔ اتنے میں یہ مزدور بھی آ گئے تو میں نے سوچا کہ پہلے ان کو کام پر لگا کر پھر تمہارا پتہ کرتا ہوں، لیکن خدا کا شکر ہے کہ تم آ گئے۔ خادم نے کہا کہ سر جی میں مسجد چلا گیا تھا۔ اتنے میں سر نے خادم کی پوری بات سنی اور کہا کہ اچھا یہ سب چھوڑو، پہلے ایسا کرو کہ گاڑی میں تمہارا ناشتہ پڑا ہے، وہ کچن میں لے جا کر گرم کر کے کھا لو، پھر کوئی بات کرتے ہیں۔ تو خادم نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، اور ناشتہ کرنے چلا گیا۔ اتنے میں گزشتہ رات والے 2 مزدور بھی آ گئے جنہوں نے باتھ روم کو توڑا تھا۔ تو سر عارف نے کہا کہ یار تم تو کہہ رہے تھے کہ تم نے باتھ رومز کا ملبہ ساتھ والی عمارت میں پھینک دیا تھا، لیکن وہ تو ابھی تک اسکول میں ہی پڑا ہے۔ سر عارف نے ٹوٹے ہوئے باتھ رومز کی طرف اشارہ کر کے کہا۔ تو مزدور حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے اور وہ بولے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم نے کل رات ہی سارا ملبہ اپنے ہاتھوں سے اس عمارت میں پھینکا تھا۔ سر عارف نے ان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا کہ یار اگر تم لوگوں نے واقعی میں پھینکا تھا تو پھر یہ اسکول میں کیسے پڑا ہے؟ تو ایک مزدور نے کہا کہ سر جی جب کل آپ نے اس ملبے کے بارے میں پوچھا تھا تو میں نے آپ کو کل بتایا تھا کہ ملبہ ساتھ والی عمارت میں پھینک دیا ہے۔ اب آپ نے کہا تھا کہ چلو ٹھیک ہے۔ اتنے میں سر عارف نے کہا کہ یار میں نے دیکھا نہیں تھا کہ ملبہ کہاں پڑا ہے اور اس طرف غور بھی نہیں کیا۔ وہ تو میں تم لوگوں سے کہنے آیا تھا کہ ملبہ ساتھ والے گراؤنڈ میں پھینکنا ہے، پر تم لوگوں نے کہا کہ تم نے پہلے ہی ملبہ ساتھ والی عمارت میں پھینک دیا ہے۔ اتنے میں خادم 2 چائے کے کپ لے کر سر عارف کے پاس آیا اور ایک چائے سر کو دیتے ہوئے کہا کہ سر جی یہ مزدور صحیح کہہ رہے ہیں، انہوں نے میرے سامنے سارا ملبہ ساتھ والی عمارت میں پھینکا تھا کہ یار وہ ملبہ اسکول میں واپس کیسے پھینکا جا سکتا ہے؟ خادم نے کہا کہ سر یہ تو میں بھی نہیں جانتا، لیکن گزشتہ رات مجھے ایسا لگا تھا جیسے بہت ساری اینٹیں کسی نے زمین پر پھینکی ہیں۔ یہ بات سنتے ہی سر عارف نے مزدوروں کو کہا کہ چلو ٹھیک ہے، آپ لوگ اس ملبے کو اٹھا کر اسکول کے ساتھ گراؤنڈ میں پھینک دو اور اس کے پیسے میں تمہیں الگ سے دوں گا۔ اس کے بعد مزدور ملبہ کو ٹھکانے لگانے چلے گئے۔ سر عارف نے خادم سے کہا کہ اب بتاؤ کہ کل رات کیا ہوا تھا؟ خادم نے کہا کہ سر میں اسکول کے گیٹ پر بیٹھ کر چائے پی رہا تھا کہ اچانک سے دھڑام کی آواز سنائی دی۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا پر مجھے کچھ نظر نہ آیا۔ اس کے بعد جب میں واپس اپنی جگہ پر آ کر بیٹھا تو ایک کرسی زمین پر گھسٹتے ہوئے میری طرف آئی۔ میں نے دیکھا کہ بہت ہی خوفناک شکل کی عورت اس پر بیٹھی ہوئی تھی اور اس نے مجھے پکڑنا چاہا پر میں بھاگ گیا۔ اس کے بعد اس نے اپنے لمبے ہاتھ پیچھے سے میرے گریبان میں ڈالے اور مجھے پکڑ لیا۔ میں زور لگایا تو میری قمیض پھٹ کر اس کے ہاتھ میں رہ گئی۔ میں نے ساری رات ایک مسجد میں گزاری ہے اور اس وجہ سے میں یہاں پر نہیں تھا۔ تو سر عارف نے خادم سے دوبارہ پوچھا
کہ واقعی میں تمہارے ساتھ یہ سب کچھ ہوا تھا؟ خادم نے کہا کہ جی ہاں، میں قسم کھا کر کہتا ہوں، ورنہ میں یوں اسکول کو کھلا چھوڑ کر کبھی نہ جاتا۔ سر عارف نے کہا کہ اچھا میری بات سنو، یہ سب جو تم نے مجھے بتایا ہے اس کا ذکر تم یہاں کسی سے مت کرنا، ورنہ یہ لوگ کام چھوڑ کر بھاگ جائیں گے اور اسکول کا نام بدنام ہو جائے گا۔ اس وجہ سے میں یہ دیوار بنوا رہا ہوں، کیونکہ یہاں جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ ساتھ والے کھنڈر نما عمارت کی وجہ سے ہو رہا ہے، اور ایک بار دیوار بن جائے تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ سن کر خادم بولا کہ سر جی آپ شاید ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ اس کے بعد سر عارف اور خادم چائے پینے لگے۔ اتنے میں سر کی نظر ایک مزدور پر پڑی جو کسی دوسرے مزدور کو اپنی کمر پر چھپا ایک بہت بڑا سا پنجہ دکھا رہا تھا۔ سر نے فوراً اس مزدور کو اپنے پاس بلایا اور اس کو کہا کہ ذرا مجھے دکھاؤ۔ مزدور نے کمر سے قمیض اٹھاتے ہوئے کہا کہ سر یہ میری کمر پر کسی نے ہاتھ چھپا ہوا ہے، اس کی وجہ سے کمر پر بہت جلن ہو رہی ہے۔ جب سر عارف نے دیکھا تو ایک بہت خوفناک بڑا سا کالے رنگ کا پنجہ اس کی کمر پر چھپ چکا تھا۔ انہوں نے فوراً اس سے پوچھا کہ یہ کیسے ہوا؟ تو مزدور نے کہا کہ سر جب میں ساتھ والی عمارت میں ملبہ پھینک رہا تھا تو کسی نے پیچھے سے میری کمر پر زور سے ہاتھ مارا تھا، اور جب میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہاں پر کوئی نہ تھا۔ جب میں نے اپنے ساتھیوں کو اس کے بارے میں بتایا تو یہ لوگ مجھ پر ہنس رہے تھے اور کسی نے میری بات پر یقین نہ کیا، لیکن جب میں اپنے گھر پہنچ کر کپڑے چینج کر رہا تھا تو میری بیوی نے یہ دیکھ کر حیران رہ گئی۔ اس نے مجھے شیشے کے ذریعے یہ نشان دکھایا تھا اور وہ مجھ سے اس بارے میں پوچھتی رہی، پر میں نے اس کو یہی کہا کہ دوستوں نے مذاق میں سیاہی کمر پر لگا دی ہے جو جلدی مٹ جائے گی، لیکن سر میں جانتا ہوں کہ میں نے ساری رات کیسے نکالی ہے۔ جب بھی میں کمر سیدھی کرنے لگتا تو درد کے مارے میری جان ہی نکل جاتی تھی۔ سر نے کہا کہ بھائی یہ سب دیکھ اور سن مجھے بہت افسوس ہوا ہے، میں دعا کرتا ہوں کہ تجھے جلدی شفا ہو جائے۔ اس کے بعد مزدور واپس جا کر اپنے کام میں بزی ہو گئے۔ میں پھر سے پریشان ہو چکا تھا تو خادم نے کہا کہ سر آپ پریشان نہ ہو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ انہوں نے لمبی سانس لی۔ اس کے بعد خادم نے کہا کہ سر اگر آپ اجازت دیں تو میں ایک کزن کو بھی یہاں لے آؤں، کیونکہ وہ میرے ساتھ ہوگا تو مجھے رات میں ڈر نہیں لگے گا۔ وہ بھی کسی جگہ پر کام کرتا ہے اور رات میں اس جگہ پر سوتا ہے۔ میں اس سے کہوں گا کہ کچھ روز کے لیے وہ یہاں آ جائے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہاں تم ان کو بلا لو، بلکہ تم ابھی جاؤ اور اس کو بتا آؤ تاکہ وہ رات یہاں تمہارے ساتھ رہے، کیونکہ مجھے تم لوگوں کی بھی اتنی ہی فکر ہے جتنی مجھے اس اسکول اور اس میں پڑھنے والے بچوں کی ہے۔ اس کے بعد خادم حسین چلا گیا اور سر مزدوروں کی طرف دھیان دینے لگے۔ اتنے میں ایک مزدور جو عمارت والی سائڈ دیوار بنا رہا تھا اچانک ایک بڑی سی کالی سی پرچھائی دیکھ کر رک گیا، اور اس کی طرف دیکھتے ہوئے اس نے ساتھ والے مزدور کو کہا کہ وہ کیا ہے؟ تو وہ مزدور بولا کہ استاد جی وہاں کچھ نہیں ہے، بس کوئی پرچھائی ہے۔ اور جب باقی مزدور ان کی باتیں سن کر ان کے پاس پہنچے تو وہ کالی پرچھائی غائب ہو گئی۔ سر عارف نے اس طرف بڑھتے ہوئے پوچھا کہ کیا ہوا، کیا کوئی وہاں ہے؟ تو دیوار بنانے والا مزدور بولا کہ سر جی کوئی کالی سی پرچھائی میرے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی تھی اور پھر اچانک ہی غائب ہو گئی۔ تو سر نے کہا کہ چھوڑو بھائی، اس کو ہو سکتا ہے کہ درختوں کے پتے کا سایہ پڑا ہوگا، آپ بس جلد از جلد دیوار کو مکمل کرنے کی کوششیں کریں۔ اس کے بعد سر واپس اپنی جگہ پر آ کر بیٹھ گئے اور کچھ گھنٹوں میں دیوار کافی حد تک مکمل ہو چکی تھی۔ اتنے میں خادم باہر سے آتا ہوا دکھائی دیا۔ اس نے 2 چارپائیاں سر پر اٹھا رکھی تھیں۔ تو سر نے پوچھا کہ خادم کیا بنا؟ کہ میری بات ہو گئی ہے اور وہ کچھ دیر میں آ بھی جائے گا، اس وجہ سے میں 2 چارپائیاں لے کر آیا ہوں۔ تو سر نے کہا کہ چلو یہ تو بہت اچھا ہوا، اب شام ہونے کو ہے۔ اتنے میں ٹھیکیدار آیا اور کام کو دیکھنے لگا۔ دیوار تقریباً مکمل ہو چکی تھی اور عمارت پوری طرح سے دیوار کے پیچھے چھپ گئی تھی، اور سارے مزدور اپنا سامان سمیٹ کر جانے لگے۔ سر نے پھر ٹھیکیدار کو کچھ پیسے دیے اور وہ مزدوروں کو لے کر چلا گیا۔ تو سر نے خادم سے کہا کہ اچھا بھائی اب تم بھی تھوڑا آرام کرو اور میں تمہارے لیے کھانا لے کر آتا ہوں۔ تو خادم نے کہا کہ جی ٹھیک ہے۔ یہ کہہ کر سر باہر جا رہے تھے کہ سامنے سے ایک شخص آیا اور خادم نے کہا کہ سر یہ میرا کزن خاور ہے۔ اس کے بعد خاور نے سر کو سلام کیا اور سر چلے گئے، اور ان کے بعد دونوں نے اپنی چارپائیاں آمنے سامنے بچھا کر بیٹھ گئے اور باتیں کرنے لگے۔
تھوڑی ہی دیر کے بعد سر عارف کھانا لے کر آئے اور ان دونوں کو دے کر چلے گئے۔ خادم اور اس کا کزن نے کھانا کھایا اور دونوں بیٹھ کر اب چائے پینے لگے۔ اب سورج پوری طرح سے غروب ہو چکا تھا اور اندھیرا چھا گیا۔ خادم نے لائٹ جلا دی اور دونوں دوبارہ باتوں میں بزی ہو گئے۔ اتنے میں خاور کی نظر اس دیوار پر پڑی جو آج ہی بنی تھی۔ اس نے دیکھا کہ ایک خوفناک عورت دیوار پہ بیٹھی ہوئی ہے اور اس کے پاؤں جو اسکول کے فرش سے لگ رہے تھے۔ خاور نے فوراً سے خادم کو کہا کہ وہ کیا ہے؟ خادم نے دیکھا تو وہاں پر کوئی بھی نہ تھا۔ خاور نے کہا کہ یار مجھے ایسا لگا کہ جیسے دیوار پر کوئی ڈراؤنی سی عورت بیٹھی ہے۔ خادم نے کہا یار مجھے ڈراؤ نہیں، کیونکہ میں ڈر سے بچنے کے لیے تجھے اپنے ساتھ لے کر آیا ہوں۔ تو خاور نے کہا کہ یار میں تجھے ڈرا نہیں رہا، واقعی میں وہاں کوئی چیز تھی۔ اور اتنے میں چوڑیاں کھنکنے کی آواز آنے لگی جیسے کوئی چوڑیاں ہلا رہا ہے۔ خادم اور خاور ادھر ادھر دیکھنے لگے۔ تبھی ان دونوں کو لگا کہ کوئی درخت پر بیٹھے ان کو دیکھ رہا ہے۔ ان دونوں نے جب اوپر دیکھا تو ایک کالی سی چیز بالکل ان کے اوپر والے درخت پر چڑھی ہوئی تھی۔ یہ دونوں جلدی سے وہاں سے اٹھ گئے اور پھر بہت سی عورتوں کی ہنسنے کی آوازیں سنائی دینے لگی۔ خادم نے ادھر ادھر دیکھا اور تبھی خادم نے دیکھا کہ 4-5 عورتیں دیوار پر اپنے الٹے پاؤں کو ہلاتی ہوئی ادھر ادھر دیکھ رہی تھیں اور اچانک ہی وہ زور زور سے ہنسنے لگی۔ تو خاور نے فوراً خادم سے کہا کہ چلو جلدی نکلو یہاں سے۔ اتنے میں اچانک سے بہت سارے گرد و غبار اس دیوار کے پاس اڑنے لگا اور بڑے بڑے پتھروں کی آواز آنے لگی کہ جیسے کہ وہ زمین پر گر رہے ہیں۔ اور جب خادم حسین نے بھاگتے ہوئے اس دیوار کو دیکھا تو وہ عورتیں ہنستے ہوئے چھپکلی کی طرح دیوار پر تیزی سے رینگتے ہوئے ان کی طرف بڑھ رہی تھیں۔ خاور نے جلدی سے آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی اور خادم کلمہ پڑھتے ہوئے باہر کی طرف بھاگ رہا تھا۔ اتنے میں کسی چیز نے درخت سے سیدھا خادم کے اوپر چھلانگ لگا دی اور وہ بھاگتے ہوئے زمین پہ گر پڑا، پھر اٹھ کر دوبارہ بھاگنے لگا، لیکن اس بار اس کے بھاگنے کی رفتار بہت کم تھی۔ خاور نے بھاگتے ہوئے جب خادم کو دیکھا تو خاور اچانک سے رک گیا اور آیت الکرسی زیادہ آواز میں پڑھنے لگا، کیونکہ خادم جب بھاگ رہا تھا تو اس کے کندھوں پر وہی خوفناک شکل والی عورت بیٹھی ہوئی تھی اور وہ خادم کے بالوں کو بری طرح سے بڑے بڑے دانت میں لے کر نوچ رہی تھی۔ خاور نے گھبرا کر ادھر ادھر دیکھا، اسے ایک موٹی سی لکڑی زمین پر پڑی دکھائی تھی۔ تو خاور نے جلدی سے وہ لکڑی اٹھائی اور آیت الکرسی پڑھتا ہوا خادم کے پاس پہنچا اور اس نے زور سے وہ لکڑی اس عورت کے سر پہ دے ماری۔ عورت خادم کے کندھوں سے نیچے جا کے گری۔ اب وہ اپنا سر پکڑ کر بھیانک آواز میں چیخنے لگی۔ تبھی باقی عورتیں تیزی سے غراتے ہوئے خادم اور خاور کی طرف آئیں۔ خاور نے جلدی سے خادم کا ہاتھ پکڑا اور اسی تیزی سے بھاگا کہ اپنے ساتھ باہر لے گیا، اور دونوں بھاگتے ہوئے اس عمارت کی حدود سے دور چلے گئے اور باقی چیزیں ان کے پیچھے بھاگ رہی تھیں۔ وہ اس جگہ رک گئیں اور دور سے غراتی رہیں۔ خاور نے کانپتے ہوئے خادم سے پوچھا کہ یار وہ کیا چیزیں تھیں؟ تو خادم نے سہمے ہوئے لہجے میں کہا کہ وہ ہوائی چیزیں ہیں اور وہ مجھے کل سے تنگ کر رہی ہیں۔ اس وجہ سے میں نے تمہیں اپنے ساتھ لے کر آیا تھا، کیونکہ میں نے سوچا کہ شاید یہ اکیلے انسان کو ہی تنگ کرتی ہیں، اگر تم ساتھ ہوگے تو وہ ہمیں تنگ نہیں کریں گی۔ لیکن انہوں نے تو میرے ساتھ ساتھ تمہیں بھی ڈرا دیا۔ خاور نے اس کا مطلب ہے کہ ان چیزوں نے اسکول میں بسیرا کر لیا ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ ہمیں اس معاملے میں کسی بابا وغیرہ کی مدد لینی چاہیے تاکہ وہ ان چیزوں کو وہاں سے بھگا دیں۔ وہ اسکول میں کسی کے ساتھ بھی کچھ بھی کر سکتی ہیں۔ تو وہ بولا کہ یار تم صحیح کہہ رہے ہو، ہم صبح ہی سر عارف سے بات کریں گے۔ اور اس کے بعد خادم دوبارہ مسجد کی طرف چلا گیا۔ اگلے دن صبح جب وہ خادم اور خاور اسکول کی طرف گئے تو دیکھا کہ اسکول کے گیٹ پر بہت سے لوگوں کا رش لگا ہوا تھا۔ ان دونوں نے جلدی سے ادھر جا کر دیکھا تو ایک آدمی بری طرح سے زخمی زمین پر پڑا ہوا تڑپ رہا تھا۔ اس کا سر پھٹا ہوا تھا اور سر سے کافی خون بھی بہہ رہا تھا۔ سر عارف نے جلدی سے ان لوگوں کی مدد سے اٹھایا اور اپنی گاڑی میں ڈال کر خادم اور خاور کی طرف دیکھتے ہوئے بولے کہ تم لوگ اسکول میں ہی رکو، میں اس کو ہاسپٹل لے کے جا رہا ہوں۔ اس کے بعد وہ چلے گئے۔ خادم اپنے کزن کے ساتھ اسکول میں داخل ہوا تو دیکھا کہ کچھ مزدور اسکول کے اندر پہلے سے ہی موجود تھے جو شاید نئی باتھ رومز کی طرف کھڑے تھے۔ خادم نے ان مزدوروں سے پوچھا کہ وہ بندہ کون تھا اور اسے کیا ہوا، اس کے ساتھ جو اس کا سر پھٹا ہوا تھا۔ تو ایک مزدور نے بتایا کہ وہ ہمارے ساتھ کام کرنے آیا تھا اور کل جو دیوار ہم نے بنائی تھی وہ اس کا معائنہ کر رہا تھا۔ ہم نے باتھ رومز میں کام بزی تھے
کہ اتنے میں وہ ہمیں اس کے چیخنے کی آوازیں آنے لگی۔ ہم نے اس کی طرف دیکھا تو ایک عجیب سی چیز اس دیوار پہ بیٹھی ہوئی تھی اور اس چیز نے اس کے سر پہ بڑا سا پتھر مار دیا تھا، جس سے اس کا سر بری طرح سے پھٹ گیا اور وہ چیز پیچھے عمارت کی طرف سے کود گئی۔ خادم یہ سب سن کر اس دیوار کی طرف دیکھنے لگا۔ تبھی اس کی نظر اس دیوار کے قریب پڑے ہوئے پرانے باتھ رومز کے ملبے پر پڑی، جو کہ اب بھی وہیں پڑا تھا۔ تو خادم نے حیرت سے کہا کہ یہ تو وہی ملبہ ہے جو کل سر عارف نے دوبارہ سے اٹھوا کر باہر 7 والے گراؤنڈ میں پھینکوا دیا تھا، لیکن یہ پھر یہاں کیسے آ گیا؟ خاور نے کہا کہ کیا مطلب؟ خادم بولا کہ یہ ملبہ پہلے مزدوروں نے 7 والی عمارت میں پھینکا تھا، لیکن اگلے دن یہ ملبہ واپس اس جگہ پر پڑا تھا، اور لاسٹ نائٹ بھی سر عارف نے یہ ملبہ دوبارہ گراؤنڈ میں پھینکوا دیا تھا، پر آج بھی اسی جگہ پر آ گیا ہے۔ مجھے تو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ ملبہ آخر واپس کیسے آ جاتا ہے۔ تبھی خاور بولا کہ یار مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا۔ پتہ ہے کہ رات کو جب وہ چیزیں ہمیں تنگ کر رہی تھیں تو اچانک سے گرد و غبار کے ساتھ بڑے بڑے پتھروں کے گرنے کی آوازیں سنائی دے رہی تھی، تو مجھے لگتا ہے کہ اس ملبے کے گرنے کی آوازیں تھیں۔ خادم جلدی سے بولا کہ ہاں مجھے بھی یہی لگتا ہے۔ اتنے میں پاس کھڑے ایک مزدور نے خاور سے پوچھا، بھائی آپ کو کن چیزوں کی بات کر رہے ہیں؟ اس سے پہلے کہ خاور اس مزدور کو کچھ بتاتا، خادم جلدی سے بولا کہ نہیں بھائی، ہم بس اپنی ہی کوئی چیزوں کی باتیں کر رہے ہیں، اور آپ جلدی سے باتھ رومز کی تعمیر مکمل کر دیں، آگے بہت دیر ہو گئی ہے۔ تو اس مزدور نے کہا کہ جی ہم وہی کام کر رہے ہیں۔ اس کے بعد مزدور اپنے کام میں دوبارہ سے بزی ہو گئے۔ تبھی خادم خاور کو لے کے ان مزدوروں سے دور جا کر بولا کہ یار ان لوگوں کے سامنے کوئی بات نہ کرنا، ورنہ یہ ڈر کے سب کام چھوڑ کے بھاگ جائیں گے، اور عارف سر نے مجھے کہا ہے کہ ان کے سامنے کوئی ہوائی چیزوں کا بھی ذکر نہیں کرنا۔ تو خاور نے کہا کہ اچھا میں سمجھ گیا، تم اب چلو ہم کوئی ناشتہ وغیرہ کر کے آتے ہیں، بڑی بھوک لگی ہے۔ خادم نے کہا کہ اچھا تم ایسا کرو کہ ناشتہ یہیں لے کر آؤ اور میں ان کے پاس ہی رہتا ہوں، کیونکہ سر عارف نے کہا ہے کہ ان کے واپس آنے تک ہمیں یہیں رکنا ہے۔ یہ کہتے ہوئے وہ وہاں سے چلا گیا اور خاور ناشتہ لینے گیا۔ خادم کچن میں چائے وغیرہ بنانے کے لیے چلا گیا، اور کچھ دیر کے بعد خاور ناشتہ لے کر آیا اور دونوں بیٹھ کر ناشتہ کرنے لگے۔ اتنے میں سر عارف کی گاڑی اسکول کی گیٹ سے انٹر ہوئی۔ سر عارف اندر آتے دکھائی دیے۔ خادم نے جلدی سے اٹھ کر ان کو سلام کیا۔ ہاں مجھے یاد آیا ہے کہ میں بھی تم لوگوں کے لیے ناشتہ لے کر آیا تھا، وہ بھی لے لو، گاڑی میں پڑا ہے۔ خادم اٹھا اور جا کر ناشتہ لے آیا، کچن کی طرف چلا گیا۔ اتنے میں خاور نے جلدی سے سر عارف سے پوچھا کہ اب اس آدمی کی طبیعت کیسی ہے جس کو آپ ہاسپٹل لے کر گئے تھے؟ تو انہوں نے کہا کہ شکر ہے اس کی جان بچ گئی، ورنہ جیسے اس کا خون نکل رہا تھا میں تو ڈر ہی گیا تھا کہ کہیں نقصان نہ ہو جائے، اور اس کی اب حالت ٹھیک ہے، لیکن ڈاکٹرز نے اسے آرام کا کہا ہے۔ میں اسے اب ہاسپٹل سے واپس اس کے گھر چھوڑ کے آیا ہوں۔ تو سر نے ایک جگہ اشارہ کیا اور ان کو ملبہ دکھا رہے تھے۔ خادم نے کہا کہ جی سر ہم اسی بارے میں بات کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ مجھے تو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا کہ آخر یہ سب رک کیوں نہیں رہا، جبکہ ہم نے اس عمارت کو دیوار کے پیچھے چھپا دیا ہے اور باتھ رومز بھی دوسری طرف بنا دیے، لیکن یہ سب ویسے ہی ہو رہا ہے۔ اس کے بعد خادم اور خاور نے سر کو لاسٹ نائٹ ہونے والی سب کچھ بتایا، اور پھر خاور نے کہا کہ سر اگر آپ اجازت دیں تو میں ایک بابا کو جانتا ہوں جو ان ہوائی چیزوں کے بارے میں ہماری مدد کر سکتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ تم مجھے ان بابا وغیرہ پہ یقین نہیں، یہ بس پیسے لیتے ہیں اور انسانوں کو جھوٹ سچ بنا کر الو بناتے ہیں، لیکن اگر تم کہتے ہو تو میں تم سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا تمہارا جاننے والا بابا یہ سب ٹھیک کر دے گا؟ تو وہ بولا کہ پتہ نہیں سر، لیکن بہت سے لوگوں کو اس کے پاس جاتے دیکھا ہے، اور ان لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ بابا واقعی میں قابل ہے اور علم رکھتا ہے۔ یہ سن کر سر نے کہا کہ تم جاؤ اور بابا کو لے کے آؤ۔ خاور نے کہا کہ ٹھیک ہے سر۔ اس کے بعد سر نے خادم کو کہا کہ ہم بابا کو لے کر آتے ہیں، تب تک تم ان مزدوروں کے پاس رہو۔ اس نے کہا کہ جیسے آپ کہیں۔ پھر وہ لوگ بابا کو لینے چلے گئے اور وہ جا کے مزدوروں کے پاس بیٹھ گیا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد عارف کی گاڑی کی آواز سنائی دی۔ خادم جلدی سے اٹھ کر ان کی طرف آیا۔ ان لوگوں کے ساتھ ایک بابا جی بھی گاڑی سے اتر رہے تھے۔ اس کے بعد وہ سب لوگ اسکول کی طرف آ گئے، اور بابا جی نے کچھ دیر کے بعد پورے اسکول کا معائنہ کیا اور اچانک سے سیدھے اس ملبے کی طرف چلے گئے جو کہ دیوار کے پاس پڑا تھا۔ اس کے بعد وہ بابا جی ملبے کی طرف دیکھتے ہوئے بولے کہ چلا جا یہاں سے۔
यहाँ क्या कर رہی ہے؟ جلدی اٹھ اور دفع ہو جائے یہاں سے۔ وہ سبھی لوگ بہت حیرت سے اس طرف دیکھ رہے تھے کیونکہ ان کی جگہ پر انہیں کوئی نظر نہیں آ رہا تھا جس طرف دیکھ کر بابا جی بات کر رہے تھے۔ اور اتنے میں ایک زوردار چیخ کی آواز آئی اور بابا جی دیوار پر دیکھنے لگے۔ پھر سے عارف کی طرف دیکھتے ہوئے بولے کہ وہ بہت ضدی چیز ہے اور اس دیوار کے پیچھے رہتی ہے، لیکن یہ ملبے والی جگہ کو اپنی آرام گاہ سمجھتی ہے۔ ویسے تو اس طرح کی چیزوں کو گندی جگہ بہت پسند ہے، لیکن اس ملبے پر اس کو بیٹھا دیکھ کر مجھے حیرت ہو رہی ہے کیونکہ یہ تو صاف جگہ لگ رہی ہے اور آخر ملبہ ہی تو ہے، پھر کیوں؟ یہ کہتے ہی بابا نے کچھ سوچ میں پڑ گئے۔ اتنے میں سر نے کہا کہ بابا جی آپ شاید ٹھیک کہہ رہے ہیں کیونکہ اس ملبے کی جگہ یہاں پہلے باتھ رومز تھے اور یہ ملبہ انہی باتھ رومز کا ہے۔ یہ سن کر بابا نے سر کو دیکھا اور بولے کہ اچھا، تبھی تو میں سوچ رہا تھا کہ یہ جگہ اس کی آرام گاہ کیسے ہو سکتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جو باتھ رومز تھے وہ اس کی آرام گاہ تھی اور اب وہ اس کو آرام کو توڑ دیا، اسی وجہ سے یہ زیادہ غصے میں تھی۔ اس کے بعد سر عارف نے سارے واقعات ان بابا کو بتائے تو بابا نے سر سے کہا کہ آپ بالکل صحیح کہا کہ یہ اسکول آپ کا ہے اور اس چیز نے آپ کے اسکول کے باتھ رومز پر اپنا بسیرا کر رکھا ہے۔ اتنے میں سر نے کہا کہ پر بابا انہوں نے اس جگہ پر بسیرا کیوں کیا جبکہ ساتھ والی پوری عمارت ان کے بسیرے کے لیے ٹھیک لگتی ہے، لیکن وہاں کھنڈر سناٹا اور اندھیرا ہوتا ہے، پر یہاں تو ان کے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ تو بابا بولے کہ وہ ایسی عمارتیں ان کے لیے بہتر ہیں، لیکن ان کی آرام کے لیے زیادہ جگہ گندی اچھی ہوتی ہے۔ تو سر نے کہا بابا اس کا مطلب ہے اگر میں دوسری جگہ بھی باتھ روم بنا رہا ہوں تو یہ اس جگہ بھی بسیرا کر لیں گے؟ بابا نے کہا کہ ضرور کر لیں گے اگر آپ لوگ ان باتھ رومز میں صفائی نہیں رکھیں گے اور اندھیرا رکھیں گے، کیونکہ ان چیزوں کو صرف گندگی پسند ہے اور خاص طور پر انسانی گندگی، اور جب کوئی انسان گندگی کرتا ہے تو وہ اس کی بو سونگھ کر اس کے پیچھے لگ جاتی ہیں۔ بالکل اسی وجہ سے آپ کے باتھ رومز میں انہوں نے بسیرا کر لیا ہے۔ سر عارف نے کہا کہ اب بابا جی ہم کیا کریں، لیکن اس کے لیے ہمیں باہر کی طرف سے گراؤنڈ کے ذریعے جانا ہوگا۔ تو بابا نے کہا کہ چلو پھر۔ اس کے بعد بابا جی نے اس کی پوری عمارت کا جائزہ لیا، پورے اندر اور باہر سے، اور اس دوران کئی خوفناک آوازیں اور چیخیں سنائی دیتی رہی۔ بابا جی نے ان پر غور نہیں کیا اور اکیلے ہی ہر جگہ اچھی طرح سے دیکھتے رہے۔ پھر بابا واپس اسکول کے گیٹ کے پاس آ گئے۔ بابا جی نے سر عارف سے کہا کہ میں نے ان سب چیزوں کو دیکھا ہے، وہ ایک پورا خاندان ہے جو ساتھ والی عمارت میں رہتا ہے اور مجھے اس اسکول کے ساتھ ساتھ اس عمارت کو بھی قبضے سے چھڑوانا ہے، لیکن اس کے لیے مجھے اس عمارت کے مالک سے ملنا ہے۔ صرف میں اتنا جانتا ہوں کہ اس عمارت کا مالک کچھ ساتھ ہی رہتا ہے۔ اس کے دادا نے یہ عمارت خریدی تھی، لیکن اس وجہ سے اس کو گرا کر تعمیر نہ کر سکے اور وہ مر گئے۔ اس کے بعد یہ اسی آدمی کے پاس ہے۔ پھر وہ سب لوگ اس عمارت کے مالک سے ملنے گئے تو اس مالک نے جو انہیں بتایا تو وہ حیرت زدہ رہ گئے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے کئی بار اس عمارت کو گرا کر بنانے کی کوشش کی، لیکن جو بھی مزدور کام کرتے تھے وہ ڈر کے بھاگ جاتے، تو پھر میں نے اپنے ذہن سے یہ خیال ہی نکال دیا۔ پھر وہ سب لوگ بابا جی کو لے کر اسکول کی طرف دوبارہ آ گئے۔ بابا جی نے کہا کہ اب مجھے کچھ تیاری کرنی ہے جس کے لیے مجھے واپس اپنے گھر جانا ہوگا، اور میں آج ہی ان چیزوں کو ہمیشہ کے لیے یہاں سے بھگا دوں گا۔ اب مجھے چلنا چاہیے۔ اس کے بعد سر عارف نے بابا جی کو ان کے گھر چھوڑ دیا۔ خاور اور خادم حسین وہیں چارپائی پر بیٹھ گئے۔ پھر ایک مزدور ان کے پاس آیا اور ان سے کہا کہ بھائی آپ جا کر دیکھ لو، نئے باتھ رومز مکمل ہو چکے ہیں۔ خادم اور خاور نے جا کر دیکھا تو باتھ روم واقعی میں بن گئے تھے۔ اس کے بعد وہ سب مزدور اپنا سامان سمیٹنے لگے اور وہ جانے کی تیاری کر رہے تھے۔ اتنے میں ہی سر عارف آ گئے اور انہوں نے بھی باتھ رومز کو دیکھا، سب مزدوروں کا شکریہ ادا کیا اور ان کو پیسے دے دیے۔ اس کے بعد وہ مزدور لوگ وہاں سے چلے گئے۔ اب شام ہونے کو تھی اور یہ دونوں واپس اسکول میں آ گئے۔ اتنے میں خادم بولا کہ یار میں چائے لے کر آتا ہوں، اور یہ کہہ کر خادم کچن کی طرف چلا گیا۔ خاور جا کر چارپائی پر لیٹ گیا اور لیٹتے ہوئے اس کو لگا کہ اس کے ساتھ والی چارپائی پر کوئی لیٹا ہوا ہے۔ اس نے اس چارپائی کی طرف دیکھا تو کوئی بھی نہ تھا۔ اس کے بعد خاور نے پھر سے منہ دوسری طرف کر لیا، لیکن ابھی کچھ ہی پل گزرے تھے کہ اچانک سے اس کے ساتھ والی چارپائی سے کسی کے اونچا اونچا سانس لینے کی آوازیں آنے لگیں۔ اس نے بنا اس طرف دیکھے کہا کہ ہاں خادم چائے بن گئی،
لیکن اس طرف سے کوئی جواب نہیں آیا اور سانسوں کی آواز اور تیز ہو گئی۔ ہاور نے جیسے ہی ساتھ والی چرپائی پر دیکھا تو ایک بہت ہی بھیانک شکل والی عورت اس کے ساتھ والی چرپائی پر لیٹی تھی، اس کی طرف گھور رہی تھی اور اس کی آنکھیں بہت بڑی اور دہشت ناک تھیں۔ اس کے بڑے بڑے دانتوں سے خون ٹپک رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ خاور اٹھ کر بھاگنے لگتا، اس نے اپنے لمبے ہاتھ سے خاور کی گردن کو پکڑ لیا۔ خاور بری طرح کانپ رہا تھا، اس کے منہ سے آواز بھی نہیں نکل رہی تھی، بس وہ لیٹے ہوئے آنکھیں پھاڑ کر اس عورت کو دیکھے جا رہا تھا، جیسے کہ اس عورت نے اس کو ایک جگہ جما دیا تھا۔ عورت دھیرے دھیرے اس کا گلا گھونٹ رہی تھی۔ اتنے میں خادم چائے لے کر آیا تو اس نے دیکھا کہ خاور عجیب طریقے سے چرپائی پر لیٹا ہوا ہے اور اس کی آنکھیں ایک جگہ پر تھیں۔ اس نے جلدی سے چائے وہاں پر رکھی اور خاور کو ہلایا۔ تبھی اس نے ایک زوردار چیخ ماری اور تیزی سے کانپنے لگا۔ خادم نے اس سے پوچھا کہ خاور کیا ہوا، مگر اس سے کوئی جواب نہیں دیا جا رہا تھا۔ بس اس نے کانپتے ہوئے انگلی سے اشارہ کیا اور خادم نے جب پیچھے مڑ کر دیکھا تو اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اس نے دیکھا کہ 4 بہت ہی خوفناک شکل والی عورتیں اس کے پیچھے کی ساتھ والی چرپائی پر بیٹھی ہوئی تھیں۔ خاور اس کے بعد بے ہوش ہو گیا۔ تبھی ایک عورت نے خاور کی چرپائی کو اٹھا کر گیٹ کے پاس پھینک دیا اور خاور کی چرپائی سے نیچے گرتے ہی سر سے خون نکلنے لگا۔ اس کا سر پھٹ گیا تھا۔ اتنے میں ایک عورت نے خاور کے پاس گئی اور خاور کی چھاتی پہ بیٹھ کر اس کا گلا گھونٹنے لگی، اور دوسری طرف خادم کو باقی عورتوں نے اپنے نوکیلے ناخن اور دانتوں سے زخمی کر دیا۔ ابھی یہ سب چل ہی رہا تھا کہ اتنے میں سر آ گئے۔ ان کے ساتھ بابا جی بھی تھے، اور جیسے ہی سر کی نظر اسکول کے اندر پڑی تو انہوں نے چیخ کر بابا سے کہا کہ بابا جی جلدی آئیے۔ وہ دوڑتے ہوئے اسکول میں آئے تو ان عورتوں نے بابا جی کو دیکھتے ہوئے خاور اور خادم کو چھوڑ دیا اور پھر اچانک سے ایک دم سے غائب ہو گئی۔ بابا جی نے جلدی سے کچھ پڑھا اور خاور پر پانی چھڑکا۔ خاور کو ہوش آ گیا اور اس نے اپنا سر پکڑ لیا۔ اس کے بعد بابا جی خادم کے پاس گئے اور سر عارف سے کہا کہ اس کو اسکول کی حدود سے باہر لے جائیں، اس کے کپڑے ناپاک ہو چکے ہیں۔ پھر بابا جی نے کچھ پانی پہ کچھ پڑھا اور اس ملبے پہ پھینکا۔ ایک دم سے ملبے سے دھواں نکلنا شروع ہو گیا۔ اس کے بعد انہوں نے سر سے کہا کہ آپ جائیں اور کچھ لوگوں کو لے کر آئیں اور یہ ملبہ اٹھا کر اس عمارت سے باہر پھینکوا دیں۔ بابا جی نے ایک سیڑھی پر چڑھ کر اس دیوار پہ کچھ پڑھا اور اس پہ بھی پانی ڈالا۔ اتنے میں بہت ہی چیخ و پکار شروع ہو گئی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے وہ چیزیں تڑپ رہی ہیں اور درد سے چلا رہی ہیں۔ پھر انہوں نے سر سے کہا کہ اب ان میں سے کوئی بھی چیز اس جگہ پہ نہیں آ سکتی، اب ہمیں اس عمارت میں جانا ہے۔ اس کے بعد وہ گراؤنڈ والی سائڈ سے عمارت میں گئے۔ اس عمارت سے خوفناک قسم کی آوازیں آنے لگیں۔ انہوں نے سر سے کہا کہ کوئی بھی چیز آپ کے پاس کسی بھی شکل میں آئے تو آپ نے ان کے پیچھے نہیں جانا، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ بابا نے سر کو کچھ پڑھنے کو کہا کہ اب تم میرے ساتھ آؤ اور میں جہاں جہاں کیل ٹھوکوں گا وہاں وہاں تم یہ پانی چھڑکتے رہنا۔ پھر تو بابا جی جگہ جگہ پر کیلے گاڑ رہے تھے اور سر عارف اس جگہ پر پانی چھڑکتے تھے۔ ابھی یہ عمل مکمل ہونے ہی والا تھا کہ اچانک سے خادم نے سر کو آواز دی کہ سر عارف اس طرف دیکھنا۔ بابا جی نے کہا کہ بیٹا اس طرف نہیں دیکھنا، وہ تمہیں اپنے باتوں میں لگا کر عمل کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس کے بعد تو اچانک ہی اونچی اونچی آواز میں چیخو پکار شروع ہو گئی۔ ہر طرف سے سفید دھواں اڑنے لگا اور کچھ ہی دیر کے بعد سر عارف کے سامنے ایک بھیانک شکل والی عورت آ گئی۔ سر عارف نے بنا ڈرے اس پر پانی چھڑک دیا اور وہ بھی دھواں بن کر اڑ گئی۔ اب وہ پوری عمارت اسکول کی طرح شیطانی چیزوں سے پاک ہو چکی تھی۔ بابا جی اپنا کام ختم کر کے جا چکے تھے اور اس کے بعد دوبارہ اسکول میں کبھی بھی کوئی ایسا واقعہ نہیں ہوا، اور نہ ہی ساتھ والی عمارت میں، کیونکہ عمارت ختم ہو کر ایک خوبصورت گھر میں تبدیل ہو گئی۔ لسنز، یہ آج کی سٹوری تھی جس کا میں نے لاسٹ پارٹ آپ کو سنایا۔ تو لسنز، مجھے بتائیے گا ضرور کہ آپ کو یہ سٹوری کیسی لگی۔ پھر ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں۔ اپنا خیال رکھیے گا، مجھے اجازت دیں، خدا حافظ۔